بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، یہ تشخیص کا سبق چل رہا ہے۔ تو تشخیص بذریعہ دھاگا، دھاگے کے ذریعے تشخیص کیسے ہوگی آج ہم وہ بتائیں گے۔ اس کے دو طریقے ہیں، اس کے دھاگے کے ساتھ تشخیص کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل ناپ کر لیں دھاگے کے ساتھ۔ دھاگے کے ساتھ مکمل ناپ کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر اس دھاگے کے اوپر دم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیلے بلو کلر کا دھاگا لے کر سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ناپ لیں گے مریض کے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دھاگے کی ناپ کرنے کے بعد یہ عزیمت ہے جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے، یہ عزیمت آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ یہ عزیمت کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ۔ اب 7 مرتبہ یہ عزیمت پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ دھاگا کم ہو جائے، اگر دھاگا کم ہو جائے، آپ نے 7 مرتبہ یہ عزیمت پڑھی اور اس کے بعد دھاگے کے اوپر پھونک ماری۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر سورۃ مزمل پڑھی 7 مرتبہ اور دھاگے کے اوپر پھونک مار دی۔ یہ دونوں طریقے کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ ناپ کریں گے۔ اگر کم ہو جائے، دھاگا کم پڑ جائے تو پھر سحر کا اثر ہے، پھر جادو کا اثر ہے۔ اگر دھاگا بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہے۔ اگر دھاگا کم پڑ جائے تو جادو اور سحر کا مسئلہ ہے۔ اگر دھاگا بڑھ جائے تو جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر دھاگا قد کے برابر رہے، اگر دھاگا ناپ جو لی تھی آپ نے اس کے برابر رہتا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد وہ دھاگا جتنا تھا اتنا ہی رہا، تو پھر یہ کوئی جسمانی مرض کا مسئلہ ہے۔ پھر مریض سے کہیں کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے، آپ اس کا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ۔